سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں کلاس کا چوتھا موضوع ہے۔ یہ جو خفیہ دعوت و تبلیغ کے 3 سال تھے، وہ 3 سال اور اس کے بعد چوتھا اور 5واں سال، یہ 2 سال مسلمانوں کے اوپر بہت سخت تھے، بہت بھاری تھے۔ یہ جتنے مظالم کا تذکرہ ہم پچھلی کلاسوں کے اندر پڑھ کے آئے ہیں، یہ سارے کے سارے مظالم اس عرصے کے اندر مسلمانوں کے اوپر ڈھائے گئے۔ لیکن اس عرصے میں 2 خبریں مسلمانوں کے لیے سکون کا باعث ہوئیں، اور ان 2 خبروں کی وجہ سے، ان 2 واقعات کی وجہ سے مسلمانوں کے ایمان میں زیادتی ہوئی اور مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہوا۔ ان میں سے پہلا واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام ہے۔ حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، اور عرب میں مشہور شہسوار مانے جاتے تھے۔ شکار کا شوق تھا آپ کو، لیکن نیزہ بازی تلوار زنی میں مہارت رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے، تو چچا بھتیجا ہونے کے ناطے ایک گپ شپ تھی، ہم عمر ہونے کی وجہ سے بڑی گپ شپ بھی تھی۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ چیز مسلمانوں میں قوت کا باعث بنی، مسلمانوں میں طاقت کے اضافے کا باعث بنی۔ دوسری جو خبر ان سالوں کے اندر مسلمانوں کے لیے سکون کا پیغام لے کے آئی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام ہے۔ حضرت عمر کے قبول اسلام کے حوالے سے ایک چیز یاد رکھیں کہ بعض حضرات سیرت نگار کہتے ہیں کہ 5 نبوی کے اندر اسلام قبول کیا، اور بعض نے 2 نبوی کا بھی تذکرہ کیا ہے، تو اختلاف ہے روایات کے اندر۔ تو ہم جس کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ 5 نبوی کے لگ بھگ کا تذکرہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کی محبت کیسے پیدا ہوئی، اس کا تذکرہ وہ خود کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رات کو اندھیرے میں خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر چھپ کے بیٹھ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی تلاوت سننے کے لیے۔ رات کا سناٹا تھا، رات کی خاموشی تھی، اور کوئی نہیں تھا۔ محمد حتیم میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو یہ چیز جب میں نے پہلی دفعہ قرآن سنا ایسی خاموشی کے اندر، تو یہ مجھے مسحور کن کلام محسوس ہوا کہ بہترین قسم کا کلام ہے۔ تو میں غلاف کعبہ کے پردے میں چھپ کے میں محمد کی وہ پرسوز کلام، پرسوز آواز سن رہا تھا۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ محمد کاہن ہے جو اتنا خوبصورت کلام پڑھ رہا ہے۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ خاقہ کی آیت کی تلاوت کی، وَلَا بِقَوْلِ کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ کہتے پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ پھر شاعر ہیں، شاعروں کا کلام ہے۔ محمد نے قرآن کی آیت پڑھی، وَلَا بِقَوْلِ شاعر، کہ یہ شاعرانہ کلام بھی نہیں ہے، بلکہ تنزیل من رب العالمین، یہ جہانوں والے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے۔ کہتے ہیں اس دن سے میرے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہوئی۔ یہ پہلا موقع تھا جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقرار کرتے ہیں کہ میرے دل کے اندر اسلام کے لیے نرمی پیدا ہوئی۔ پھر بعد میں دوسرا واقعہ جو پیش آیا، جو اکثر و بیشتر ہم سنتے رہتے ہیں، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گئے۔ راستے میں آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو آپ واپس گئے۔ بہن اور بہنوئی کے اوپر تشدد کیا، تو انہوں نے کہا کہ عمر تم نے جو کچھ کرنا ہے کر لو، ہم نے جو دین اختیار کر لیا ہے اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بتاؤ، مجھے دکھاؤ کہ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ تو بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، تم جب تک غسل نہیں کرتے اس وقت تک تم ان اوراق کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو جب تھوڑی نرمی دکھائی تو جو صحابی ان کو قرآن پڑھا رہے تھے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چھپے ہوئے تھے، باہر نکلے، اور انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ مبارک ہو عمر، کل ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ اے اللہ، عمر بن خطاب یا عمر بن حشام یعنی ابو جہل، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے۔ تمہیں مبارک ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ آپ ارقم کے مکان میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ آپ دار ارقم چلے گئے، وہاں پہ جا کے جب دروازہ کھولا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنا سامنا ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے کپڑوں سے پکڑا اور کہا کہ عمر، وہ وقت کب آئے گا جب تم خیر کے راستے پہ نکلے ہوئے، جب تم اچھے راستے پہ، نیکی کے راستے پہ چلو گے اور دشمنی چھوڑ دو گے۔ تو حضرت عمر نے کہا، اللہ کے رسول، میں تو کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس وقت ان کو کلمہ پڑھایا گیا۔
مسلمانوں نے اس زور کا نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکہ کی در و دیوار اس سے گونج اٹھے۔ پھر عام لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو اس وقت جب اس کے بعد نماز کا وقت ہوا تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ بیت اللہ میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، تمہاری قوم کے لوگ آزادانہ طور پہ عبادت نہیں کرنے دیتے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرا اسلام لانے کا کیا فائدہ ہے کہ آپ چھپ کے نماز پڑھیں؟ آئیے آج باہر نکلیں، بیت اللہ میں نماز ادا کریں، عمر پہرا دے گا، میں دیکھتا ہوں کہ کون آپ کو عبادت سے روکتا ہے۔ تو دار ارقم سے 2 صفیں بن کے باہر نکلی، ایک صف کی قیادت حضرت حمزہ کر رہے تھے اور دوسری صف کی قیادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کر رہے تھے۔ یوں یوں مسلمانوں کا یہ قافلہ پہلی مرتبہ اجتماعی طور پر بیت اللہ کے اندر گیا اور انہوں نے وہاں جا کے نماز پڑھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آج آپ کو کون روکتا ہے۔ اجتماعی طور پہ مسلمانوں نے عبادت ادا کی، اور یوں سارے لوگوں کو پتہ چل گیا مسلمان جو ہے وہ دار